Assalamu alaikum my dear students. Today we are going to cover Yahya Khan regime, elections of 1970 and separation of the East Pakistan and the emergence of Bangladesh. Legal framework order we have already completed my dear students with the comparison of the constitutions. My dear students, as you already know that the Ayub Khan era almost lasted for 10 years, and as in 1965 we lost our chance to get the state of Jammu and Kashmir in return for the one areas of the 65 war, that greatly decreased the popularity of Ayub Khan. In 1967 Zulfikar Ali Bhutto made his own party, Pakistan People's Party, and started movement all over Pakistan. By the end of the Ayub Khan era, the situation had got out of control. In the East Pakistan, people were gathering around Awami League in the leadership of Sheikh Mujibur Rahman and asking for elections. In the West Pakistan, the public had gathered around Pakistan People's Party leader Zulfikar Ali Bhutto and people were asking for elections. In this stalemate situation, Ayub Khan handed over the government to Yahya Khan and left. General Yahya Khan, the then Chief of Army Staff, again imposed a martial law and promised the elections to be held very soon. And after that, the constitution will be reinstated. My dear students, the election was very surprising. Election gave the regional results. My dear students, regional result means that in the East Pakistan, PPP and Muslim League lost all the seats, and Awami League of Sheikh Mujibur Rahman won 167 seats out of 169 and all the women seats also. इसका मतलब है कि सिर्फ 2 सीटें पीछे बच गई जो किसी और ने जीती, बाकी ईस्ट पाकिस्तान की प्योर रिप्रेजेंटेशन अवामी लीग के पास थी. In the West Pakistan, Awami League lost the election and Pakistan People's Party won the election with 88 seats out of 144 and 5 women seats also, and the other seats other than 88 were won by different leaders, जिसमें कुछ मुस्लिम लीग के लोग थे, कुछ जो थे वो और आज़ाद उम्मीदवार थे. अब अगर आप कंपैरिजन देखें कि 169 में से 167 ज़्यादा हैं या 144 में से 88 कम है. अब आप कहेंगे ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा सीटें और वेस्ट में कम हैं. वो इसलिए कि जब जनरल असम्बली की सीटें होती हैं तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा थी. इसीलिए वेस्ट पाकिस्तान की सीटें कम और ईस्ट पाकिस्तान की सीटें ज़्यादा हैं. इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद शेख मुजीबुर रहमान ने ये सवाल शुरू कर दिया कि चूँकि उनकी सीटें ज़्यादा हैं, उन्होंने जीती, गवर्नमेंट बनाने की ऑप्शन उनको देनी चाहिए, जो कि याह्या खान को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहती. लेकिन आगे देखते हैं कि इलेक्शन के इफ़ेक्ट क्या हुए. गवर्नमेंट वॉज एट स्टेलमेट. वाई? भुट्टो का क्लेम था कि वेस्ट पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और भुट्टो की होल एंड सोल रिप्रेजेंटेशन है वेस्ट पाकिस्तान में, इसलिए भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाएं, प्रेसिडेंट बनाएं, जो भी बनाना हो. यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान कह रहा था कि ईस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा सीटें हैं, उसको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी पोस्ट क्रिएट की जाएगी वो उसको देनी चाहिए और उसकी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने की ऑप्शन दी जाए. इफ़ेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन ऑन पीपीपी एंड अवामी लीग. यहाँ में मैंने वो दोबारा लिखा है क्योंकि ये टॉपिक दोबारा शुरू हो रहा है. जनरल याह्या वांटेड टू क्लिंग ऑन टू दी गवर्नमेंट को पकड़ के रखना चाहता था. हालांकि उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में क्लियरली कह दिया था कि इलेक्शन के रिज़ल्ट आने पर गवर्नमेंट मार्शल लॉ हटा देगी और ये गवर्नमेंट छोड़ के एक पॉलिटिकल सेटअप बना दिया जाएगा. ईस्ट पाकिस्तान में इस तमाम के ऊपर कि उनको हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए, और जब उनको नहीं कॉल किया जा रहा तो ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में अनरेस्ट, सिविल वॉर स्टार्ट कर दी. सिविल वॉर में उन्होंने क्या क्या किया देखते हैं. ब्लडशेड, स्ट्राइक्स,
boycott the courts, refused to pay taxes and boycott the office work. دفتر جانا چھوڑ دیا. سو گورنمنٹ بالکل اسٹینڈ اسٹل پر آ گئی. اچھا جی, اب جب گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ کنٹرول میں نہیں آ رہا سسٹم, تو گورنمنٹ نے آرمی ایکشن کی کوشش کی, جو کہ کہا جاتا ہے ہسٹری میں کہ یہ جو آرمی ایکشن تھا نا, یہ سب سے زیادہ مشکل ایک راستہ تھا. کیسے کہ میجر جنرل یعقوب علی خان کو ملٹری ایکشن کا کہا گیا. جب میجر یعقوب علی خان نے ملٹری ایکشن سے انکار کر دیا تو جنرل ٹکا خان کو گورنر آف ایسٹ پاکستان نامینیٹ کیا گیا, اور انہوں نے ایگری کر لیا کہ وہ وہاں پر ملٹری ایکشن سٹارٹ کر دیں گے. اچھا جی, اب شیخ مجیب الرحمن نے اس کا جواب کیا دیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ 23 مارچ 1971 کو اپنی بلڈنگ کے اوپر بنگلہ دیش کا فلیگ لہرایا اور آزادی کا اعلان کر دیا, حالانکہ ابھی وہ پاکستان کا حصہ ہے, پورے کا پورا ایسٹ پاکستان. انڈیا نے اس جلتی پر تیل کا کام کیا جب دیکھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات خراب ہو رہے ہیں, انر ریلیشنز ڈیمیج ہو رہی ہیں, اور آپ دیکھیے کہ کتنا ڈسٹنس ہے, جیوگرافیکل ڈسٹنس ہے ایسٹ پاکستان کا اور ویسٹ پاکستان کا. یہاں سے سپلائز ادھر لے کے جانا مشکل, وہاں سے سپلائز ادھر لانا مشکل, پھر اس کے بعد وہاں تک لوگوں کی جو ایک پیٹریوٹزم ہے اس تک ان کی توقعات پر پورا اترنا بہت مشکل تھا. گیپ بہت زیادہ تھا, بیچ میں ہی دشمن ملک ہے, ایک کونے پہ ایسٹ پاکستان ہے, ایک کونے پہ ویسٹ پاکستان ہے. ایسے موقع کا فائدہ اٹھایا انڈیا نے اور عوامی لیگ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. کس چیز میں؟ پاکستانی سولجرز کو مارنا شروع کر دیا, اور اسپیشلی جو بیچ میں ویسٹ پاکستانی سولجرز تھے, اور عام عوام کو بھی مارنا شروع کر دیا. اور عوام کو مارنے کے بعد بلیم لگاتے تھے کہ جی یہ ویسٹ پاکستان کے فوجیوں نے مار دیا. اس کے علاوہ انڈیا نے ایک بہت بڑی تنظیم کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا جس کا نام تھا مکتی باہنی, اور یہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو مارا کرتے تھے. اب عوام کیا کریں ایسے موقع پر جب حالات اتنے خراب ہو گئے؟ سو دا پبلک اسٹارٹیڈ ٹو مائگریٹ ٹورڈز انڈیا. وہ ویسٹ پاکستان نہیں آ سکتے مائگریٹ کر کے, کیوں؟ بیچ میں اتنا بڑا ملک ہے انڈیا, وہ آئیں گے بحری جہاز پہ بیٹھ کے یا ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے, تو تمام لوگ تو نہیں یہ کام کر سکتے. سو انہوں نے کیا کیا, اپنے ہمسایہ ملک جو تھا ساتھ کا نیبر کنٹری انڈیا, اس کے اندر مائگریٹ کرنا شروع کر دیا. ایسے نازک موقع کا فائدہ اٹھایا انڈیا نے اور ایسٹ پاکستان پر اٹیک کر دیا. اب ویسٹ پاکستان اس کے اوپر کوئی ایکشن کیسے جلدی نہیں لے سکتا تھا, بیکاز دا ڈسٹینس واز ٹو مچ, ایز ویل ایز دا آرمی انسٹالمنٹس جو ویسٹ پاکستان میں اگر ان کو یہاں سے چھوڑ کر وہاں جاتی ہیں تو انڈیا ویسٹ پاکستان پر بھی اٹیک کر دے گا. سو امیجیٹ آپریشن جو تھا ویسٹ پاکستان کا وہ پاسبل نہیں تھا بیکاز آف دا ڈسٹینس اینڈ دا لمیٹڈ آرمی. پاکستان آرمی کو سرنڈر کرنا پڑا, اور انڈین آرمی کو انہوں نے سرنڈر کر دیا, اور اس کے فوراً ساتھ ہی بنگلہ دیش نے اپنی آزادی کا اعلان کیا, دیٹ از 16 دسمبر 1971. اب آ جاتے ہیں کازز آف ایسٹ پاکستان, سپریشن آف ایسٹ پاکستان. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہے.